السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جیا لاگے نا تم بن مورا۔ اس کے روشن دن بھی ایسی سیاہ اندھیری رات بن چکے تھے کہ جہاں روشنی کے واسطے جگنوں کی مدھم سی جگمگاہٹ بھی میسر نہ تھی، وہ یہاں وہاں دیکھتی رہتی، پر اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جو منظر پچھلے 22 سالوں سے اس کی آنکھوں میں بس کر روشنی بن بیٹھا تھا، وہ سراب ہوا تو اس کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو گئیں۔ نہ اسے اپنی معصوم بچیاں دکھائی دیتی، نہ اپنی جوانی۔ اس نے اپنے شوہر کا آخری دیدار ایسے کیا تھا کہ اب کچھ بھی دیکھنے کی تمنا باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے کانوں میں آج بھی اچانک ہی بیٹھے بیٹھے وہ آواز گونجی تو وہ تڑپ اٹھتی، آواز کا تعاقب کرتی، لیکن پکارنے والا تو من مٹی تلے جا سویا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب کو افسوس ہوتا۔ رئیس تو اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن اس کی محبت، وہ محبت! مہرو کے ہونٹوں سے سسکیاں لپٹی رہتیں۔ 2 معصوم جڑواں بچیاں جن کی عمر بمشکل 2 سال تھی، ماں ماں کرتیں، اس کو ہوش کی دنیا میں لاتی۔ انہیں دیکھ کر وہ کچھ اور بھی دیوانی ہو جاتی۔ کیا کچھ تھا جو اسے یاد نہیں آتا تھا؟ محبت کے وہ حسین لمحے جب رئیس رئیس نہ رہتا اور مہرو، وہ تو اس دنیا کی ہی نہ رہی تھی۔ اتنی محبت بھی کیا کوئی کرتا ہوگا جتنی اسے اپنے رئیس سے ملی تھی، اور رئیس کو اس سے۔ پیدا ہوتے ہی وہ اس کے نام سے جوڑ دی گئی۔ رئیس اس وقت 4 سال کا تھا، لیکن جان گیا تھا کہ یہی اس کی جیون ساتھی ہے۔ سب کہتے رئیس کی دلہن آ گئی، رئیس کی دلہن۔ وہ خود بھی یہی کہنے لگا۔ بچہ تھا تو سب ہنس دیتے، لیکن بڑے ہو جانے کے بعد بھی اس کی یہ عادت نہ گئی۔ ماں کو برا لگتا، ٹوک دیتے، ابھی سے تیری دلہن بننے میں بہت وقت ہے، ایسے مت پکارا کر، برا لگتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اور مہرو کو تنگ کرتے ہیں، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ جب بڑی ہو جائے گی تو خود اپنے ہاتھوں سے سجا کر اسے اس گھر میں لاؤں گی۔ وہ کچھ اور خوش ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس نے میری دلہن کہنا چھوڑ دیا، اور پھر ایک دن وہ بڑی بھی ہو گئی۔ اب جب کبھی وہ اس سے اکیلے میں دکھائی دیتی تو ضرور ہی دوڑ کر اس کے کان کے پاس دھیمی آواز میں پکارتا، میری دلہن۔ مہرو سرخ ہو جاتی اور ایک پتھر اٹھا کر اسے مارتی۔ وہ ہنستا ہوا چلا جاتا۔ اب رئیس کام بھی کرنے لگا تھا اور شادی کے لیے سب گھر والے پیسے جوڑنے لگے تھے، یہاں بھی وہاں بھی۔ پھر یوں ہونے لگا کہ وہ کام میں مصروف ہوتی، اچانک اس کی نگاہ اپنی چارپائی پر پڑتی تو کبھی سرخ پھول، کبھی سرخ چوڑیاں وہاں دھری ہوتی۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی گھر کا کچا برآمدہ کچا نہ رہتا، مٹی کی سوندھی خوشبو گلاب کی خوشبو میں ڈل جاتی اور وہ پُر مہک اٹھتی۔ اسے یوں لگتا کہ وہ بادلوں پر قدم رکھ رہی ہے اور دنیا گواہ ہے کہ رئیس نے اس کے لیے اس جہان کو پریوں کا جہان بنا دیا تھا۔ مہرو کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک اتر آتی تھی۔ اماں ان دونوں کو دیکھتیں، بلائے لیتی نہ تھکتیں۔ یہ کچا پکا گھر، نازک سی مہرو، بظاہر تو سب عام تھا، لیکن ان کے دل وہ ایسے جڑے تھے جیسے ایک ہوں، جیسے ایک ہی دل کے 2 حصے کر کے 2 جسموں میں ڈال دیے گئے ہوں۔ لیکن اب ایک زمین تلے دفن ہو گیا تھا اور دوسرا، وہ سب مل کر اسے دفن کرنے کی تیاریوں میں تھے۔ مہرو کی حالت دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ جتنی بھی کوشش کر لوں وہ اس غم سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ اس کی ساس تھی، بیٹا تو انہوں نے بھی کھویا تھا، اسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا تھا، لیکن جی رہی تھی، کھاتی پیتی، ہنستی بولتی، لیکن بیٹے کے لیے تڑپتی، پھک پھک پھپک پھپک کر رونے لگتی۔ میں نے ایک حل سوچا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح وہ زندگی کی طرف واپس آ جائے۔ سب بوڑھے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگے جو بیٹے کو کھونے کے بعد اب بہو کے لیے پریشان تھا۔ اس کی دوسری شادی کی بات بھی مت کرنا رئیس کے ابا، وہ مر جائے گی لیکن کبھی راضی نہیں ہوگی، وہ رئیس کو یاد کر کر کے بھی مر ہی جائے گی۔ ان کے جملوں پر وہ چپ رہ گئی۔ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ مہرو نے سنا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا، روئی، چیخی چلائی، لیکن رئیس کے ابا نے اس کی ایک نہ سنی۔ رئیس مر گیا ہے مہرو، انہوں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سچ دہرایا۔ میں بھی مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ میں یہ نہیں چاہتا، اسی لیے تو تیرا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ یہ 2 معصوم زندگیاں، اس سب میں ان کا کیا قصور؟ وہ چلا گیا
تو بھی مر جا اور یہ رل جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ جانتی ہے نا بن ماں باپ کے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ تجھے اپنی وہ سہیلی یاد ہے جس کی ماں بھی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی تیری طرح دیوانی ہوتی پھرتی تھی؟ پھر ایک روز کنویں میں جا گری، اور پھر اس کے بعد اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ کھانا تک تو وہ تیرے ساتھ تیرے گھر کھاتی تھی، اسے تو کھانا مل گیا، تیرے بچوں کو کون پوچھے گا؟ کون ہے یہاں جو انہیں کھانا دے گا؟ وہ بولنے پر آئے تو بولتے چلے گئے۔ مہرو بالکل چپ تھی، انہیں لگا ان کی باتوں نے ان پر شاید کوئی اثر دکھایا ہے، لیکن اگلے ہی روز اس نے سامان باندھ لیا۔ میں واپس جا رہی ہوں اپنے گھر۔ مہرو کا اٹل لہجہ ان کا خون کھولا گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن بیٹیاں ساتھ نہیں جائیں گی، یہ میرے رئیس کی ہیں، اسی کے گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے بھی لہجہ بدل دیا اور بچیوں کو پکڑ لیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تم بھی تو یہی کر رہی ہو مہرو۔ ابا خدا کا واسطہ مجھے اور اذیت مت دیں، تو جا اپنے بھائی کے گھر، لیکن یہ بچیاں نہیں جائیں گی۔ مہرو ان کی ضد کے آگے ہار گئی، سامان وہی پھینکا اور زور زور سے رونے لگی۔ رات کو ساس اس کے کمرے میں آئی، جہاں وہ لکڑی کے پلنگ سے ٹیک لگائے سوجی آنکھوں سے چھت پر لگے پنکھے کو گور رہی تھی۔ مہرو ہماری بات سمجھ، مان جا شادی کے لیے۔ رئیس کے ہوتے تو سردار کی بھابھی تھی، لیکن بھائی مرتا ہے تو اس کے ساتھ اس دنیا میں جوڑے گئے رشتے بھی مر جاتے ہیں۔ رئیس کی اولاد اس کی بھتیجیاں ہی رہیں گی، لیکن تو بھابھی نہیں رہی، اب تو اس کی بیوی بن سکتی ہے، وہ نامحرم ہے تیرا۔ رئیس کے ہوتے تجھ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب تیرے لیے ہر طرف سے پیغام آئیں گے، آ رہے ہیں، آنے بھی چاہیے۔ دوسری شادی تیرا حق ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تو وقت پر بہتر فیصلہ کر لے۔ سردار کی کہیں بھی شادی ہو جائے گی، لیکن اس کی بیوی تجھے اور تیری بچیوں کو قبول نہیں کرے گی۔ تیری بھرجائی جو تیرے غموں پر روتی ہے، وہ بھی تجھے اپنے گھر برداشت نہیں کرے گی۔ ان سب مسائل سے نمٹنے کا بس ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نکاح۔ تو مان جا میری بچی، ہماری مشکل آسان کر دے، اپنی بچیوں کی زندگی آسان کر دے۔ اکیلی عورت بغیر کنڈے کا دروازہ ہے مہرو، کبھی بھی کوئی بھی دستک دیے بغیر۔ تو سمجھ ہی رہی ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ سمجھ گئی تھی، لیکن دل کا کیا کرتی؟ اماں رئیس، اتنا کہہ کر وہ شدت سے رونے لگی۔ نہ، اب اس کا نام نہ لینا، اب وہ تیرا شوہر نہیں رہا، نکاح ٹوٹ گیا ہے تیرا۔ مہرو کو یہ سن کر یوں لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے نیچے پھینک دیا ہو۔ پیدا ہوتے ہی جو نام اس کے کانوں نے سنا تھا وہ اب اس کا نہیں تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، جس مرد کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہ مر گیا تو اس کی بیوی بھی نہ رہی۔ اماں ابھی اور بہت کچھ اسے سمجھا رہی تھیں، زمانے کی غلیظ نظریں، اپنا بڑھاپا، وقت کے تقاضے اور نہ جانے کیا کیا، لیکن وہ دیوار پر لگی رئیس کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی، ایک ٹک۔ اور پھر وہی ہوا جو عموماً ہوتا ہے، اس کا نکاح رئیس کے چھوٹے بھائی سردار سے ہو گیا۔ وہ بھی خوش شکل تھا، اچھا کماتا تھا، اس کا خیال رکھتا، لیکن وہ تو بس اس ایک جملے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، تیرا شوہر مر گیا تو تیرا نکاح اس سے ٹوٹ گیا۔ تو کیا اب وہ رئیس کو اگلے جہان میں بھی نہیں پا سکے گی، کیونکہ اس نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا ہے؟ جب وہ یہ سوچتی تو گھنٹوں چپ رہتی۔ سردار اس سے شکوہ کرتا کہ وہ کیوں پہلے کی طرح ہنستی بولتی نہیں، باتیں نہیں کرتی، سجتی سنورتی نہیں، جو اب اسے پتہ تھا، لیکن وہ پھر بھی چاہتا تھا کہ مہرو اس کے لیے اتنی ہی دیوانی ہو جائے جتنی وہ رئیس کے لیے تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے دیوانے کا خواب۔ ایک روز موسم بہت اچھا تھا، خوب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سردار گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں تھیں۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی مہرو کی رنگت زرد ہو گئی۔ سردار کو لگا اب وہ پھر کبھی اس کے لیے سرخ چوڑیاں نہیں خرید سکے گا۔ سرخ چوڑیاں دیکھتے دیکھتے وہ ماضی میں کھو سی گئی۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے کچھ ہی دن بعد رئیس اس کے لیے بڑی مہنگی کانچ کی چوڑیاں لایا تھا۔ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیا تب بھی تو مجھے یہ چوڑیاں لا کر دے گا؟ اس کے اس سوال پر وہ اتنا ہنسا، اتنا کہ گھر کے تمام لوگ اس سے اس لطیفے کے بارے میں پوچھنے لگے، جسے سن کر وہ یوں کہکے لگا رہا تھا، ارے پاگل، وہاں یہ کانچ تھوڑی نہ ہوں گے، وہاں تو ہیرے ہوں گے ڈھیر سارے، ہر وہ چیز ہوگی جو اس دنیا میں ہم نے کبھی دیکھنا تو دور سوچی بھی نہیں۔
تجھے میں وہاں ہیرے کے کنگن پہناؤں گا۔ گھر والوں کے جانے کے بعد جب کمرے میں وہ دونوں رہ گئے تو اس نے بے حد محبت سے اس کی چوڑیاں گھماتے ہوئے کہا، رئیس وہاں ہم دونوں ساتھ ہوں گے نا؟ وہاں پھر سے شادی تو نہیں کرنا پڑے گی ہمیں؟ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ ہاں اگر میں مر جاؤں تو کسی اور سے شادی کر لے تو پھر۔ لیکن مہرو نے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ تو آدھی بات سن کر ہی رونے لگی زور زور سے۔ رئیس بیچارہ ڈر ہی گیا تھا اور بڑی مشکلوں سے اسے چپ کروایا تھا۔ وہ ان لمحوں میں کچھ یوں گرفتار ہوئی کہ اس نے سردار سے یہ سوال پوچھ لیا، وہ بھی تب جب اس نے اس دن بھر کے تھکے ہارے سردار کے سامنے کھانا لا کر رکھا اور اس کے قریب چارپائی پر بیٹھ کر پنکھا جھلنے لگی جیسے وہ رئیس کو جھلا کرتی تھی۔ سردار کا معصوم دل نرم ہونے لگا۔ جب ہم سب مر جائیں گے اور اپنی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائیں گے تو کیا وہاں رئیس ملے گا مجھے؟ سردار کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں اور وہ چوڑیاں جو بڑی محبت سے اس کے لیے لایا تھا جلتے چولہے میں پھینک دی۔ ہر چیز وہ اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا اور خوب چیخ رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی مہرو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ وہ یوں آپے سے باہر ہو گیا۔ سردار کو لگنے لگا کہ اس نے اپنی زندگی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ کیا وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ مہرو اور رئیس بچپن کے کسی معصوم لمحے میں ایک دوسرے کی محبت میں قید ہوئے تھے اور وہ لمحہ امر تھا؟ اسے اب لگنے لگا کہ اس نے مہرو سے نکاح کی ضد کر کے اس کے ساتھ بھی ظلم ہی کیا ہے۔ وہ کم عمر مگر بے حد حسین تھی۔ بھائی زندہ تھا تو وہ اس کی بابی ہی تھی، لیکن اس کے گزر جانے کے بعد وہ بس مہرو ہو گئی۔ سب سے پہلے ابا نے ہی اس کی نظریں بانپی تھیں اور اس سے پوچھ بھی لیا تھا۔ وہ بھی مکرے بغیر اپنے دل کی بات بول گیا، ابا اب وہ میری بھابھی نہیں رہی، صرف ایک بیوہ ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگا تھا عورت کا دل بھی مرد کے دل جیسا ہے، یہاں پہلا پنہ بھرا، چاہے تو صفحہ پھاڑ دو یا پلٹ دو، کہانی ختم۔ لیکن یہ سردار کی غلط فہمی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ سردار ابھی سے شادی کیے بغیر نہیں بیٹھے گا اور وہ مہرو مانے گی نہیں، تو وہ جو حربے استعمال کر سکتے تھے انہوں نے کیے۔ مہرو نے زبان سے اقرار کر لیا لیکن اس کا دل مٹی تلے دفن ہو گیا۔ وہ گھر کے کام کرتی، بچیوں کو سنبھالتی، سب کو وقت پر کھانا دیتی، سارے کام نمٹا کر اکیلی بیٹھی رہتی ایک کونے میں، کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ سردار اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا، کبھی وہ اس سے جیت جاتی، کبھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتی، اور جس دن وہ ہارتی وہ ساری رات اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی رہتی۔ سردار بھی بے چین ہی رہتا۔ رئیس کا بھائی تھا، ویسے ہی نرم دل تھا، لیکن تھا تو مرد ہی، کیا کرتا؟ اس نے بھی وقت باہر گزارنا شروع کر دیا۔ واپس تب آتا جب مہرو سو چکی ہوتی، برآمدے میں پڑی چارپائی پر ہی سو جاتا۔ اس کھینچا تانی میں کسی کو احساس ہی نہ ہوا کہ مہرو بدلتی جا رہی ہے اور اب تو وہ اکیلی کونے کھدروں میں بیٹھ کر بڑبڑاتی دکھائی بھی نہیں دیتی۔ وہ چارپائی پر لیٹی رہتی تو لیٹی رہتی، تکیے کے غلاف میں رئیس کی تصویر چھپا رکھی تھی۔ کچھ دن پہلے تک کیسی اذیت تھی جو اسے بے چین رکھتی، شرمندگی کا احساس، رئیس کو دھوکا دینے کا وہم اور اسے دوبارہ پا لینے کی شدید خواہش۔ یہ تین چیزیں دن رات اس کے ذہن میں چکراتی رہتیں اور وہ اس دنیا سے دور ہوتی جاتی۔ لیکن پھر اچانک سب بدل گیا۔ اس کا دل اور دماغ ایک ناقابل بیان سکون میں ڈوب گئے۔ کچھ دن پہلے ہی تو اس نے رئیس کو دیکھا تھا، خواب میں وہ سفید گھوڑے پر آیا تھا، سفید ہی لباس میں، یہ چمکتا بھرا بھرا چہرہ۔ مہرو نے اسے دیکھتے ہی چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ شرمندگی ایسی تھی کہ اسے اپنا وجود زمین کے اندر دفن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ رئیس گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور اس کے پاس آیا، ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور چہرہ دیکھا اور بولنے لگا، مہرو جو کچھ بھی ہوا وہ تقدیر کا لکھا تھا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم کیوں شرمندہ ہو؟ میں تمہیں اس حال میں دیکھتا ہوں تو مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ مت کرو یہ سب، سردار میرا بھائی ہے، وہ بھی تکلیف میں ہے اور تم بھی تو اذیت میں ہو، لیکن میں یہاں بہت خوش ہوں، یہ جگہ بہت اچھی ہے، مگر تمہارے آنسو مجھے بے چین کر دیتے ہیں، تم بھی خوش رہو نا سردار کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر اس نے مہرو کا ہاتھ چھوڑ دیا اور مسکراتا ہوا پھر سے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ مہرو اسے دور جاتا دیکھتی رہی، جب جاگی تو پورا بدن پسینے سے بھیگا تھا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایک گہری
पुरसुकून नींद की बाहों में थी। इस सुकून को महसूस करने के बाद इसे इल्म हुआ कि सरदार कई दिनों से कमरे में नहीं आया, न इसने इसके हाथ का पका खाना खाया है। बच्चियां भी पहले से कमज़ोर हो गई हैं। नींद से जागने के बाद इसने गुस्ल किया, साफ सुथरा सुर्ख रंग का सादा सा सूट पहना, सरदार की पसंद का खाना बनाया और फिर सबके सो जाने के बाद बाहर चारपाई पर आ गई, जहाँ तकिए में इसने रेस की तस्वीर छुपा रखी थी। इसने वो तस्वीर निकाली तो साथ ही एक और तस्वीर भी गिरी। वो मेहरू की तस्वीर थी। जब इसे सरदार की दुल्हन बनाया गया था तब शायद किसी ने खींची थी, लेकिन वो इस बात से लाइलम थी। सरदार के चेहरे पर खुशी और दुख दोनों थे, जबकि वो जिंदा लाश लग रही थी। मेहरू ने आखिरी बार अपने चेहरे को रईस के नाम के आंसुओं से वजू करवाया और फिर पास लगे दरख्त के नीचे वो दोनों तस्वीरें दफना दी। वो हाथ धोकर आ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। दरवाजे के पार सरदार था। इसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। सरदार इसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन बगैर कुछ कहे सीधा चारपाई पर जाकर बैठ गया। खाना खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं, ये कहकर वो बाजू का तकिया बनाकर लेट गया। लेकिन मुझे तो भूख लग रही है, ये कहकर वो इसके करीब बैठ गई। सरदार हैरत की शिद्दत से उठकर बैठ गया और मेहरू को देखने लगा। इसने निगाहें नीचे झुका लीं। तुझे सच में मेरी फिक्र है या अम्मा के दबाव में आकर? इसने बात अधूरी छोड़ दी और जवाब का इंतज़ार करने लगा। दबाव में आकर तो मैंने तुझसे निकाह किया था, लेकिन अब इसने भी जुमला मुकम्मल करना ज़रूरी ना समझा कि वो जानती भी थी कि सरदार को अधूरी बातें भी पूरा मतलब समझा देती हैं। मेहरू, तो सच में मेरे साथ ही रहेगी ना? अपने दिल की रजामंदी से इसने जज्बात की शिद्दत से इसके हाथ थाम लिए और मेहरू ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। सरदार को यूं लगा जैसे इस कच्चे बरामदे में गुलाब के बहुत से फूल उग गए हों और वो बादलों पर पाँव रख रहा हो। तो ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए मेरी स्टोरी को। शुक्रिया।